السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے زیر اہتمام چلائے جانے والے BA 5th سیمسٹر کے آج کے اس سبق میں ہم آپ سبھی طلباء کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، ہم آج ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جس پر ہم نے اپنے پچھلے اسباق میں بھی ذکر کیا تھا۔ سپتمبر کا مہینہ اور سپتمبر کے 20، 21، 22، 23 ان تاریخ کو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں خصوصی اجلاس شروع ہوا ہے۔ عزیز طالب علموں، ہمارا جو مضمون پڑھ رہے ہیں قومی اور بین الاقوامی معاملات، ہم نے اس میں اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور ہندوستان کا اقوام متحدہ میں رول، اس موضوع پر بھی ہم نے بات کی تھی۔ خاص طور پر کیوں ہم آج کی کلاس میں ایک پچھلے سبق کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور یہ خطاب میڈیا میں کور بھی ہوا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ خاص طور پر ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، ان کی تقریر کو ضرور آپ سنیے گا، اور اگر آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا کے جو سرکار کے حکومت کے جو مختلف اکاؤنٹس ہیں اس پر آپ وزیر اعظم کی تقریر کا ضرور مشاہدہ کیجیے گا، اور اخبارات میں بھی خاص طور پر وزیر اعظم کی طرف سے جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کو ضرور پڑھیے گا۔ کیوں میں آپ کو یہ پڑھنے کے لیے بول رہا ہوں، وہ اسی لیے کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر جو خصوصی اجلاس منعقد ہوا ہے اس میں مختلف موضوعات پر انہوں نے بات کی، اور خاص طور پر ہندوستان کا اقوام متحدہ کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ ساتھ ہی جو چیلنجز اقوام متحدہ کو درپیش ہیں اور اقوام متحدہ کو عالمی قیام امن کے لیے کس طرح کا مزید مؤثر رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے بھی وزیر اعظم نے مختلف نکات پیش کیے۔ تو اب عزیز طالب علم، ہم آپ سے بارہا اس بات کی درخواست کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو مطالعے کی عادت ڈالنا ہے، اور آپ لوگوں کی ایک طرح سے یہ خوش قسمتی ہے کہ جن موضوعات پر آپ BA 5th سیمسٹر کے دوران پڑھ رہے ہیں، ان دنوں جن دنوں جب ہم ماہ سپتمبر میں اپنے اسباق کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں یا آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، اسی دوران ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو 75واں اجلاس ہے اس اجلاس کے متعلق کوریج بھی میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے طلباء ہیں جو اس طرح کی باتوں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ یقیناً وہی طلباء ذہین ہیں اور پوری طرح سنجیدہ ہے اپنے کیریئر کو لے کے کہ انہیں اس کورس کو پڑھنے کے دوران ساتھ میں میڈیا میں جو کورس میں پڑھے جانے والے جو موضوعات ہیں معاف کیجیے گا، کورس میں پڑھے جانے والے جو موضوعات ہیں اور پھر انڈسٹری میں جس طریقے عملی طور پر ان موضوعات سے جڑا ہوا اگر میڈیا میں کوریج ہو رہا ہے تو ان موضوعات کے مطالعے سے آپ کو وہ نکات سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے جو نکات آپ نصاب میں پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم نصاب میں اپنے پرچے میں پڑھ رہے ہیں ہندوستان اور اقوام متحدہ، اور دوسری جانب اقوام متحدہ کا خصوصی سالانہ 75واں اجلاس بھی منعقد ہو رہا ہے، تو یہ کتنا ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ایک جانب ہم کلاس میں نصاب میں ہمارے سلیبس میں جو پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس پر بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اسی نقطے پر جو میڈیا میں کوریج ہو رہا ہے اس کا بھی ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا، خاص طور پر میں بتا رہا ہوں کہ مختلف ملکوں کے جو صدور ہیں، حکومتوں کے جو ذمہ دار ہیں، وزرائے اعظم ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کیا۔ ایک اور بات ہے، جس طریقے سے پڑوسی ملک کی جانب سے بار بار ایک ہی راگ الاپا جاتا ہے، تو اس پس منظر میں ان کے جو ذمہ دار ہیں حکومتوں کے، چاہے چین کے صدر ہوں یا پاکستان کے وزیر اعظم ہوں یا دیگر جو خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی جو تقریر ہے جو انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کیا، اس میں انہوں نے خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے حوالے سے
خود حکومت امریکہ کی جو کوششیں تھی اس کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے اسرائیل کو 2 عرب مملکتوں نے تسلیم کیا ہے، تو انہوں نے اس کو ایک مشرق وسطیٰ کے اس علاقے میں قیام امن کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ ایسے ہی ایک اور تقریر ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردگان انہوں نے کی، انہوں نے خاص طور پر جو ایک باہمی مسئلہ ہے 2 ملکوں کے درمیان، اس مسئلے کو انہوں نے عالمی پلیٹ فارم پر پیش کیا۔ تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ترکی کے صدر کا جو بیان آیا تھا اس پر حکومت ہند کی جو وزارت خارجہ ہے، فارن منسٹری، اس نے کیسے رد عمل کا اظہار کیا، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بین الاقوامی سیاست پر جو جڑے ہوئے موضوعات ہیں اس کا کوریج، اس کی ذمہ داری جب ہم بطور سب ایڈیٹر یا کاپی ایڈیٹر یا رپورٹر جب ہم وہ ذمہ داری پورا کریں گے تو ہمیں کن نکات کو دیکھنا ہے، کن نکات کا خیال رکھنا ہے، کیسے اس کا کوریج کرنا ہے، کیسے خبروں کو بیلنس کرنا ہے، بین الاقوامی خبروں کا کوریج بھی ہونا ہے، ساتھ میں حکومت ہند کا جو سرکاری موقف ہے اس کی بھی ترجمانی ہونا ہے، حکومت کا جو رد عمل آیا اس کو بھی ہم کور کرنا ہے، اداریہ کن موضوع پر لکھنا ہے۔ فرض کر لیجیے آپ سے کہا جائے کہ اخبار میں آپ چونکہ انٹرنیشنل افیئرس کا جو ڈیسک ہے اس ڈیسک پر آپ مسلسل بطور سب ایڈیٹر کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اخبار میں بالفرض اس بات کی دعوت دی جائے کہ اب جو اقوام متحدہ کا 75واں جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ چل رہا ہے، تو اس پس منظر میں آپ اداریہ لکھیے۔ تو آپ دیکھیے آگے آپ جب فیلڈ میں جائیں گے اس وقت کیا موضوعات آئیں گے اس کے حوالے سے ہم کچھ بتا نہیں سکتے کہ آج کل کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ آج جن موضوعات پر ادارے آ رہے ہیں، اداریے شائع ہو رہے ہیں، اگر آپ ان اداریوں کا مسلسل مطالعہ کرتے رہیں تو تب آپ کے اپنا بھی نقطہ نظر بنے گا، آپ کا اپنا نقطہ نظر پروان چڑھے گا، اور کل کے دن جب آپ کو موقع ملے گا، جب آپ فیلڈ میں جائیں گے اس وقت آپ کو دیے جانے والے اسائنمنٹ کے ساتھ جسٹس کر سکیں گے۔ تو اب یہ جو ہم آپ کو خاص طور پر آپ کوئی بھی اخبار لے لیجیے، ہندی کا اخبار لیجیے، تیلگو کا اخبار لیجیے، ہندی کا اخبار بتا چکا میں آپ کو، انگریزی کا اخبار لیجیے، اردو کا اخبار لیجیے، آپ آن لائن پڑھیے اگر آپ کو ہارڈ کاپی اخبار میں نہیں پہنچ رہی ہے تو، لیکن اس موضوع پر دیکھیے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب تھا اس میں کیا نکات بیان کیے گئے، ان نکات کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ نکات حکومت ہند کے خارجہ پالیسی کی بھی ترجمانی کرتے ہیں، وہ نکات حکومت ہند کا اب تک جو اقوام متحدہ کے ساتھ جو معاملہ رہا ہے اس کی بھی جو وہ رودات پیش کرتے ہیں، اور پھر کیا مطالبات ہیں، حکومت ہند کیا چاہتی ہے اس پلیٹ فارم سے، سلامتی کونسل کی جو حیت ہے اس میں تبدیلی کی جو کس قدر طاقتور دعوے دار ہے، اور کیوں، کیا نکات پیش کیے وزیر اعظم نے، کن بنیادوں پر ہندوستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنایا جانا چاہیے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ ایک وجہ ہے، اور کیا کیا وجوہات انہوں نے بیان کی، اور پھر عالمی سطح پر قیام امن کے لیے جو بات وزیر اعظم نے کی، کن بنیادوں پر انہوں نے وہ نقطہ پیش کیا، کن بنیادوں پر انہوں نے اپنی بات کو پیش کی، وہ چیزیں آپ جب سمجھیں گے تو آپ کو جب یہ کام دیا جائے گا کہ اقوام متحدہ کی 75ویں جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر اداریہ لیجیے، تو آپ ادارے اوپن پیج آرٹیکل آپ لکھ سکتے ہیں، جو ادارتی صفحہ ہے اس کے لیے آپ مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز کو سمجھ لیجیے گا کہ بہت سارے طلباء بہت سارے جو میسیجز ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے ملتے ہیں، سوشل میڈیا، خاص طور پر سوشل میڈیا، آپ اس چیز کو سمجھ لیجیے گا کہ یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے، اور اس کے لیے اگر اسی طرح سے غیر ذمہ دارانہ استعمال سوشل میڈیا کا ہم لوگ مسلسل کرتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں جب حکومت مجبور ہو کے سوشل میڈیا پر اس کے کنٹینٹ کے حوالے سے بھی قانون سازی لائے گی، تاکہ کسی بھی فرد کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیش کیے جانے والے اس کے اپنے نقطہ نظر، اس کی اپنی بات، اس کا ویڈیو، پھر یا وہ چاہے کسی اور کی بات ہو، اگر وہ پیش کر رہا ہے اپنے اکاؤنٹ سے، اس کے لیے اس کو جواب دہ مانا جائے گا۔ اب بھی بہت ساری ایسی شکایات آ رہی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے پولیس کے ہاں رجوع ہو رہے ہیں، عدالت میں یہ معاملات جا رہے ہیں، جہاں پر متنازعہ بیانات سوشل میڈیا کے ذریعے سے، غیر مصدقہ اطلاعات سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلانا، تو یہ اس میں سبھی، اور خاص طور پر جو صحافت کے طلباء ہیں ان سے ہم ضرور یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ سیکھنے کا پلیٹ فارم ہے، اپنی بات کرنے کا پلیٹ فارم ہے، لیکن ساتھ ہی ہم آپ کو اس بات کی بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ کو اپنی بات کیسے پیش کرنا ہے،
آپ کسی موضوع پر اگر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس موضوع سے جڑے ہوئے تمام فریقین، تمام زاویوں کا آپ کو احاطہ کرتے ہوئے اپنی بات کو پیش کرنا ہے. اور پھر خاص طور پر جب بین الاقوامی معاملات کی جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں یا اس کے حوالے سے سب ایڈیٹنگ کرتے ہیں یا اس موضوع پر اداریہ لکھتے ہیں یا اس موضوع پر کوئی آرٹیکل جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں جب چونکہ موضوع عالمی نوعیت کا ہے تو اس میں حکومت ہند کی موقف جو ہے، حکومت ہند کا جو موقف ہے وہ کیا ہے اور پھر آپ کیا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، ان میں بیلنس ہونا ضروری ہے. اور پھر کیوں کہ یہ جو برقی ذرائع ترسیل آ گئے ہیں اس کے سبب آپ اپنی بات تو پیش کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی بات کے لیے جواب دہ بھی ہیں. تو اس میں ہمیشہ احتیاط کا بھی مظاہرہ کرنا ہے. تو آپ کو میں جو بتا رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملنے والی آپ سبھی معلومات کو قابل اعتراض نہیں سمجھیے. سبھی جو معلومات ہیں، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیجا جانے والا جو مواد ہے، ویڈیو ہے یا کچھ تصاویر ہے، اس میں آئے دن اتنا غیر ذمہ دارانہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، مواد کے ساتھ اتنی زیادہ چھیڑخانیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ تشویشناک حد تک پہنچ چکا ہے. اور ایسے میں آپ جب کچھ لکھ رہے ہیں تو ایسے کسی مواد کا آپ استعمال مت کیجیے، ایسے کسی آپ ریفرنس کو استعمال مت کیجیے گا تا وقت کہ آپ اس کی تصدیق نہ کر لیں دوسرے آزادانہ ذرائع سے. ایون اب تو آپ آن لائن چلے گئے تو آپ کو بہت سارا ٹولز ایسے ملیں گے جس میں آپ اگر کوئی تصویر بھی آپ کو مل رہی ہے تو اس تصویر کی آپ تصدیق کر سکتے. گوگل کے ٹولز ہیں، مختلف ایپس آ گئے ہیں، تو آپ چاہے ویڈیو ہو آپ کے پاس یا پھر آپ کے پاس کوئی تصویر ہو تو آپ اس کو اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی آرٹیکل کے لیے، اپنی کسی خبر کے لیے، اپنے کسی ادارے کے لیے، تو اس کی آپ پہلے تصدیق کیجئے گا. اور اس میں ہو سکتا ہے آپ لوگ جب انڈسٹری میں جائیں تو اس وقت صورتحال اور بھی بدل جائے. تو ہم آنے والے کون سے ایپس ہیں اس کے متعلق آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں بدستور وہی ہیں جو بنیادی طور پر پرنٹ میڈیا کے کسی صحافی کے لیے ہوتے ہیں. آپ چاہے اب آپ الیکٹرانک میڈیا کے لیے کام کریں، سوشل میڈیا کے لیے کام کریں، یوٹیوب کے لیے رپورٹنگ کریں، فیس بک پر آپ جو ہے سو اپنا مواد پیش کریں، آپ ہر پلیٹ فارم کا استعمال کیجیے گا لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیجیے گا. کیوں کہ آپ عام عوام میں سے آپ کا تعلق نہیں ہے بلکہ آپ لوگ خواص ہیں اور وہ طلباء ہیں جو گریجویشن کی سطح پر جرنلزم کا کورس کر رہے ہیں. تو اب آپ کو اپنی بات کہنے کا انداز بھی بدلنا ہوگا، آپ کو اپنی بات کرنے کا طریقہ بھی بدلنا ہوگا. آپ کی بات میں اسی وقت وزن آئے گا، لوگ آپ کے نقطہ نظر کو اسی وقت قابل اعتنا سمجھیں گے، قابل بھروسہ سمجھیں گے جب آپ اپنی بات مستند سند مطلب جس کی تصدیق کی جا سکے، ویریفائڈ فیکٹس پیش کریں، ویریفائڈ ڈیٹیلز دیں اور ریفرنسز دیں. کہ آپ نے اگر کوئی کسی کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں وزیر اعظم کی تقریر کے موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ریفرنس دیجیے گا کہ سابق میں ہمارے ملک کے جو وزراء اعظم تھے وہ کیسے انہوں نے اگر کچھ ایسے مشترکہ موضوعات ہیں جو وزیر اعظم مودی نے بھی اٹھائے ہیں اور اس سے پہلے کے وزراء، تو آپ وہ ریفرنسز کے ساتھ جو ہے سو اس کو اپنے ضبط تحریر لائیے گا. آپ اگر کوئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، کسی پڑوسی ملک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ سابق میں کیا معاملات رہے دونوں ملکوں کے اور پھر ہندوستان کا کیا موقف رہا، کس طریقے سے قیام امن کے لیے اپنے خاص طور پر اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہندوستان نے ہمیشہ ہی فراغ دلانہ رویہ روا رکھا. پھر چاہے وہ چین کا معاملہ ہو، بنگلہ دیش کا معاملہ ہو، مالدیپ کا معاملہ ہو، سری لنکا کے ساتھ معاملہ ہو، یا پھر چین اور پاکستان کا معاملہ ہو، یا بھوٹان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں. تو عزیز طالب علموں، آج حالانکہ یہ سبق ہم پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے تھے لیکن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے بھی اس اجلاس کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے. کرونا وائرس کے سبب یہ تبدیل شدہ صورتحال ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سیکھنے کا سلسلہ ہے وہ سیکھنے کا سلسلہ نہ رکے. آپ اپنا جو تعلیمی سفر ہے وہ بدستور جاری رکھیں اور ساتھ میں یہ جو موضوعات ہیں جو ہم کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور جن کے متعلق میڈیا میں کوریج ہو رہا ہے ان کو بھی آپ اچھے سے پڑھتے رہیے گا. اس امید کے ساتھ ہم آج کی کلاس کو ختم کرنا چاہیں گے کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
تب تک ہم یہی چاہیں گے کہ آپ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا، کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا خطرہ کم ہوا ہے، ختم نہیں۔ تو ایسے میں جو احتیاطی تدابیر ہم پہلے اختیار کر رہے تھے اس کو بدستور جاری رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔